پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ سیکھا یہاں پر فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں کیا ہے، کیا نعمت ہے؟ ہماری کانشنس. ہماری کانشنس ہمیں ابھی سے بتا دیتی ہے یہ کام غلط ہے، یہ مت کرو. اس دن تو یہ الارم پھٹے گا اور پتہ ہوگا یہ غلط ہے، مجھے پتہ ہے غلط ہے، آگے اس کی پیشکش ہونی ہے، انٹروگیشن ہونی ہے. لیکن ابھی بھی نفس اللوامہ ہمیں دیا ہے کہ نہیں دیا؟ ذم کا احساس، غلطی کا احساس انسان کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، ہماری کانشنس میں ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو کسی اور جانور کو نہیں دی، بالکل ہمیں دی ہے، ہمیں یہ کانشنس دی ہے. اور یہ کانشنس بھی ہمیں بچائے گی. تو ایک طرف سے تو ہماری جو ہیوملٹی ہے وہ ہمیں بچائے گی، دوسرا ہماری گلٹی کانشنس ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. الرحمن علم القرآن. قرآن کو سمجھنے کا ایک نیا انداز، جہاں آپ آیت کے الفاظ سے لے کر اس کے معنی، تدبر اور گہرائی تک سفر کرتے ہیں، اور قرآن سے تعلق آپ کا اپنی مطابق اور مستقل رہتا ہے. مختصر اور واضح تشریح جس سے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. کسی بھی آیت کے بارے میں سیدھا سوال کیجیے اور استاد نعمان کے ساتھ قرآن کو مختلف زبانوں میں گہرائی کے ساتھ سمجھیے. تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں revealed.bayinatv.com. یعرف المجرمون بھی سیما کیا ہوتا ہے؟ سیما وسم سے نکلا ہے. جو برتھ مارک وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان کو بھی سیما کہا جاتا ہے. اور یوزولی عام طور پہ یہ جو مارکس ہوتے ہیں یا نشان ہوتے ہیں شکل پہ یا کہیں بھی، عام طور پہ شکل کے نشان کو کہتے ہیں وسم یا سیما. وہ ذرا ڈارک ہوتے ہیں، تو وہ یعنی ایک پیچ ہوتا ہے یا کوئی تل ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، وہ سیما ہوتے ہیں، رائٹ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجرم اس دن اپنی شکل کے نشانوں سے پہچانے جائیں گے. اس کا مطلب آپ لفظی بھی لے سکتے ہیں کہ ان کے شاید کوئی ٹیٹو قسم کی چیز بن جائے گی یا کوئی نشان بن جائے گا ان کی شکل پہ. لیکن میرے نزدیک یہ بات زیادہ ادبی ہے. اور یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس دن اس چہرے پہ روشنی نہیں ہوگی، جیسے کہا ہے نا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. بالکل کچھ چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے اور بالکل سفید ہو جائیں گے، کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی رنگت کالی ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ روشنی نہیں ہوگی آپ کے چہرے پہ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، یبلس گمسم المجرم. ہو جائیں گے. ہاں، تو وہ جو مایوسی ہوتی ہے انسان کی، اس سے بھی ہم اس کو بھی اب تشبیہ کرتے ہیں کہ اس کے تو چہرے سے رنگ اتر گیا، اس کی شکل ہی کچھ اور ہو گئی، شکل بدل گئی اس کی، رائٹ. ڈپریشن کا شکار ہو جائے کوئی، یا کوئی کسی مصیبت سے گزر رہا ہے اور آپ اس سے جا کے ملے، میں نے کہا تمہیں پہچانا ہی نہیں، تمہاری شکل کو کیا ہو گیا، رائٹ. تو یعرف المجرمون بسیماہم، وہ جو مجرم ہیں ان کی شکل پر اس کے اثرات ایسے ہوں گے جیسے آپ کسی کا نشان دیکھتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا یہ برتھ مارک ہے، اس کا یہ فیچر ہے. تو اس کے جو گناہ ہیں وہ ایک طرح سے اس کا ایک فیچر بن جائیں گے. پھر یہاں پر یعرف کا لفظ استعمال ہوا، یعرف جانے جائیں گے. اب یہ نہیں کہا کون جانے گا انہیں، کون جانے گا، یہ نہیں کہا ملائکہ پہچان جائیں گے انہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جانیں گے ان کے. یعرف سے مراد ہے کہ جو فاعل ہے اس کا ذکر نہیں ہے، مجہول، صیغۃ المجہول ہے، یہ المضارع مبنی للمجہول. یعنی کہ اس میں کوئی شک ہی پیدا نہیں رہا کہ ان کی شکل ان کے جرم کی نشاندہی کر رہی ہے، اور کوئی بھی دیکھ لے تو یہی کہے. یعنی کہ ہوتا ہے نا، کوئی آپ دیکھیں تو کہیں لکس گلٹی، کوئی اور کہ کیا بات کر رہے ہو، ڈزنٹ لک گلٹی، اس نے بس کھانا نہیں، لنچ نہیں کھایا، اس کی شکل ایسے اس لیے ہو رہی ہے، رائٹ. پولیس والے کسی کو انٹروگیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نروس لگتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ چھپا رہا ہے. بالکل. یا وہ نروس ہے کیونکہ اس کو پولیس سے ڈر لگتا ہے ہمیشہ سے، وہ صحیح بات بھی کر رہا ہوگا تو نروس ہو جائے گا، رائٹ. تو ہو سکتا ہے کہ آپ فیشیل ایکسپریشن کو غلط پڑھ رہے ہیں، ممکن ہے. لیکن جب یعرف المجرمون کہا ہے تو کوئی بھی دیکھ لے تو وہ ایک ہی نتیجے پر پہنچے گا، یہ کرمنل ہے. جیسے سورہ اعراف میں اہل الاعراف بھی ان کو پہچان پاتے ہیں کہ یہ تو مجرم ہے. ہاں، صرف اللہ تعالیٰ ہی نہیں یا پھر خود ہی نہیں، بلکہ جو اعراف والے ہوتے ہیں وہ بھی پہچان پاتے ہیں صرف شکل کے ذریعے سے، صرف شکل کے ذریعے سے. تو وہ ایک طرح سے ابھی تو یہ ایک انالیٹیکل قسم کی چیز ہوتی ہے کہ آپ شکل پڑھ کر کچھ انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہارڈ سائنس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے.
اس دن اس طرح سے یعرفو کے ذریعے سے اس کو ایک ہارڈ سائنس بنا دیا ہے اس دن. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہوگا, شکل 100% نشاندہی کر رہی ہوگی کیا ہوا ہے. اب یہ مقصد کیا ہے, یہ ایک ٹرائل ہونے والا ہے نا, ایک عدالت کھڑی ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ کی, اور عدالت میں ثبوت دیے جاتے ہیں, اور پہلا ثبوت جس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا وہ بندے کی شکل ہے. ابھی تو اعمال نامے بھی نہیں کھلے, لیکن شکل کے ذریعے سے اس کو سامنے پیش کر دیا. پھر المجرمون کا لفظ استعمال ہوا ہے, یہ ہے الاظہار بعد الاضمار. ابھی تک انسانوں اور جن جو تکذیب کرتے ہیں ان کے لیے تم دونوں کا لفظ آیا تھا, کورٹ میں کر رہا ہوں, تم دونوں تکذیب کیا اور کیا کیا کرو گے, تم دونوں کیا کرو گے, تم دونوں کیا کرو گے. اب یہاں پر تم دونوں کے بجائے یا تم کے بجائے مجرم کا لفظ استعمال ہوا ہے, یعنی تعرفون بسیماکم, تم اپنی چہروں سے پہچانے جاؤ گے. یہ نہیں کہا یعرف المجرمون بسیماہم, یعنی تم کو چھوڑ کر مجرم کا لفظ استعمال کیا جمع کے صیغے میں, رائٹ. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ, پچھلی آیت میں الانس والجن کہا تھا, فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان. اب بتایا جا رہا ہے کہ ہر انسان کو اپنی چھوٹی بڑی ہر غلطی کا احساس ہوگا, یہاں تک کہ انبیاء بھی اس دن نروس ہیں, ان کو بھی کسی چیز کی نروسنس ہے. حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے سچ بات نہیں کی تھی, ایک دفعہ ڈیمونسٹریشن کے لیے, مجھ سے شفاعت مت مانگو. بالکل رائٹ. تو ان کو بھی ہر چھوٹی چیز کا ان کو احساس ہو رہا ہے, رائٹ. لیکن اصل کرمنلز وہ نہیں ہیں. ڈر تو سب کو ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کرمنلز ہیں. کرمنلز ایک خاص گروپ ہے, وہ لوگ اصل میں ان کا چہرہ مختلف ہوگا باقی سب سے. صحیح, ٹھیک ہے. اور اسی لیے یہاں پر یعرف المجرمون کا لفظ ہے. یہ ایک اس کا فائدہ ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے عربی میں تبعید, یعنی انتا کا لفظ اور انتما کا لفظ, تم کا لفظ قریب لاتا ہے, ان کا لفظ دور لے جاتا ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی تھریٹ کر رہے تھے اور اب ان کو دور کر دیا, یعرف المجرمون بسیماہم, کیونکہ قیامت کے دن بھی اللہ لا یکلمہم اللہ ان سے بات نہیں کرے گا, لا ینظر الیہم, ان کو دیکھے گا بھی نہیں. ابھی مخاطب کر رہا ہے, اس طرح سے اشارہ کر دیا کہ اس دن تو تم خطاب کے لائق بھی نہیں ہوگے, خطاب کے لائق بھی نہیں ہوگے. تو اور اس کو یعنی غائب کے صیغے میں لے جایا گیا. پھر جرم کے لفظ پہ اگر غور کریں, مجرم کے لفظ پہ, جریم عربی میں جو کیا کہتے ہیں اس کو, کھجور کے پودے ہوتے ہیں نا, جب وہ کاٹتے ہیں ان کو, پوری کھجور کی بیل کو کاٹتے ہیں, اس کو جرم کہتے ہیں. صحیح. اور ساتھ ہی جو کام سال پورا ہو جائے, مکمل ہو جائے, مکمل سال کٹ جائے, اس کو عام مجرم کہتے ہیں. بالکل عام مجرم. اسی طرح جو کام میں پوری طرح لگ جائے, اپنے آپ کو کاٹ دے ایک طرح سے کام کے اندر, وہ بھی جریم و اہلی ہی ہے. جریم و اہلی کا مطلب ہے مکتسب و اہلی ہی, وہ اپنے گھر والوں کے لیے کماتا ہے اور پوری طرح لگ جاتا ہے کمانے میں. یعنی جو بندہ جو ہے وہ جاب 2 3 جابس کر رہا ہے صرف کمانے کے لیے اپنے گھر والوں کو, اپنے آپ کو اس نے پوری طرح کاٹ دیا ہے صرف کمانے کے لیے, وہ جریم ہوتا ہے, اس کو جریم کہتے ہیں عربی میں. اسی سے جو ورڈ جو لفظ مجرم نکلا ہے, وہ عام غلطی کرنے والے کے لیے نہیں ہے, جو بہت کمیٹڈ قسم کا پوری طرح اپنے آپ کو غلطی میں ڈبو دیتا ہے نا, ملوث کر دیتا ہے, اس کے لیے لفظ مجرم استعمال ہوتا ہے. یعنی ہیوی آن ون سائڈ, ایک سائڈ پہ بھاری ہو کر اس نے وہ کیا ہے. ہاں, اور ایکسٹریم کیا ہے, یہ کوئی ادھر ادھر کی غلطی نہیں کہ کبھی کبھی غلطی کر دی, وہ ہے ہی پوری طرح اپنے آپ کو اس نے اس میں ڈال دیا, پورے مشن پر ہے. ہاں. اور پھر دوسرا اس کا ایک جو پہلو ہے, لغوی پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ جو سوسائٹی ہوتی ہے نا, اس میں ہم ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں. مجھے آپ کی ضرورت ہے, آپ کو میری ضرورت ہے, رائٹ. ڈاکٹر کو پولیس کی ضرورت ہے, اور پولیس کو جو ہے وہ میونسپیلٹی کی ضرورت ہے, اور ہر ایک کو ایک انٹر ڈیپینڈنسی ہے ہماری آپس میں. مجرم کون ہوتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کٹ کر کے, وہ جو حقوق اور جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کر, ان سب کو کاٹ کر, وہ صرف اپنی فکر کرتا ہے, رائٹ. تو وہ اپنے آپ کو کاٹ دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ مجرموں کو باقی انسانیت جو اس کی رحمت کے مستحق ہے ان سے بھی وہ کاٹ دے گا. تو اس میں کاٹ کر الگ ہونے کا جو ایک امیج ہے وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, مجرم کے ساتھ. اس کی اہمیت ایک اور بھی ہے, یہاں کافرون کیوں نہیں کہا؟ بالکل یعرف الکافرون بسیماہم,
یعرف المجرمون بسیماہم، اور نہ ایون کاذبون بھی نہیں کہا، کاذبون بھی نہیں کہا. کذب اب تک آ رہا تھا. اگر اس لفظ کو پیچھے لے جایا جائے تو اس کا تعلق میزان کے ساتھ ہے. جو میزان میں خرابی کرے گا وہ کیا ہوگا؟ مجرم ہوگا. یہ قرآن کے جو پہلی صورتیں ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب حقیقت بیان کی ہے. جیسے افنجعل المسلمین کالمجرمین، یہ کہنے کے بجائے افنجعل المسلمین کالکافرین، کیا ہم مسلمانوں کو کافروں کی طرح کریں گے یا کافروں کی طرح شمار کریں گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح شمار کریں گے؟ تو متضاد کیا بنائے قرآن نے؟ مسلم کافر تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن قرآن ایسے متضاد بناتا ہے جس کا ہم خیال نہیں کر سکتے تھے. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، شروع میں ہی کیا متضاد بنا دیے؟ مسلم اور مجرم. اس صورت میں دو جرم سامنے آ گئے، ایک ہے تکذیب، دوسرا ہے میزان میں جرم کرنا. بالکل، کیونکہ وہ شروع میں ہی میزان والی بات ہو رہی تھی نا، تو اس کا تعلق جرم سے آ گیا. یہاں پر یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. اب یہاں پر نواصی والاقدام کی طرف آتے ہیں. اصل میں نواصی کہتے ہیں یہ سامنے، سر کا سامنے والا حصہ. اقدام اردو میں بھی وہی لفظ ہے، پیروں کی طرف، قدم اور پیر کی طرف اشارہ ہے. جب جانور ذبح کیا جاتا ہے نا اور اس کو روسٹ کیا جاتا ہے پرانے زمانے میں، تو اس کو وہ چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں کاٹنے کے بجائے وہ جانور کی ٹانگوں کو باندھ کے اور سر کو اوپر سے رکھ کے، اور کچھ لوگ یہاں سے پکڑتے جانور کو سر کی طرف سے، کچھ لوگ پیر کی طرف سے، اور اس کو ایک بڑی سی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ باندھ کے اس کو وہ روسٹ کرتے ہیں آگ کے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو پروسیس ہے نا جانور کو ذبح کرنے کا، ابھی جانور کی ذبح کی بات پہلے آ چکی تھی، اب جانور کو کک کرنے کی، پکانے کی، گرل کرنے کی بات آ رہی ہے. تو اب ان لوگوں کو جانور کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا تھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو بیان سکھایا تھا نا، اور انسان کو ہدایت کیسے دی تھی؟ بیان کے ذریعے سے. اب اس کی مثال سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ جس فرض کریں کتا ہے، دور سے دیکھتا ہے دھواں ہے، قریب جاتا ہے تو فیل کرتا ہے کہ ٹیمپریچر زیادہ ہے، دوسری طرف بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے؟ کوئی پرندہ ہے، وہ اس کو نظر آ گیا کہ بلی چھپی ہوئی ہے، وہ جمپ مارنے والی ہے، پرندہ اڑ جائے گا. ٹھیک ہے؟ جو جانور ہے نا وہ دیکھ کے ریئیکٹ کرتا ہے، جانور دیکھ کے ریئیکٹ کرتا ہے. اب انسان ہے، وہ ڈرائیو کر رہا ہے، ریڈیو پہ وہ جو کہتے ہیں اس کو ٹریفک رپورٹ سن رہا ہے یا ویدر رپورٹ سن رہا ہے ریڈیو پہ. تو ریڈیو والا کہتا ہے کہ جی جس روڈ پہ آپ جا رہے ہیں ابھی، اس سے 30 میل کے فاصلے پہ یا 1 گھنٹے کے فاصلے پہ بہت بڑی آگ لگی ہوئی ہے، اور بہت بڑا سیلاب آیا ہوا ہے، اور وہاں پر یہ کچھ ہو رہا ہے. تو اگر آپ اوائڈ کر سکتے ہیں تو آپ مڑ جائیے، آپ اس طرف مت جائیے. اب جو ڈرائیو کر رہا ہے وہ کہیں نہیں، میں جب تک میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کتے بلی کی طرح، میں یہ کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا؟ انسان کس چیز پر عمل کرتا ہے؟ ایمان کو چھوڑ دیں، کس چیز پر عمل کرتا ہے؟ بیان پر. آپ فائنینشیل انالسٹ کے پاس جاتے ہیں، میں ٹیکسز کیسے پریپیئر کروں. آپ کریئر ایڈوائزر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں میں کون سا کریئر پرسو کروں، کون سی ڈگری کروں، کہاں پر جاب کے لیے اپلائی کروں. آپ میڈیکل ڈاکٹر سے نصیحت لیتے ہیں، آپ نے اپنے اندر کے سیلز نہیں دیکھے، آپ نے ایکس ریز کو نہیں سمجھا، ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہے دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی ڈائٹ میں یہ چینجز لانی چاہیے، آپ کو یہ ایکسرسائز کرنی ہے، آپ کو یہ چینجز لانی ہے، رائٹ؟ اور آپ اس کو مان لیتے ہیں. آپ جو ریلائبل سورس ہوتی ہے نا علم کی، اس سے آپ علم لے کے، بیان لے کے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے. بلکہ یہاں صرف یہ نہیں کہ آج کی پریکٹس کر سکتے ہیں، آپ اگلے 50 سال کی پلاننگ کر سکتے ہیں، جیسے اکانومسٹ کرتے ہیں پورے ملکوں کے لیے. دیکھا نہیں ہے انہوں نے، فیوچر دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ علم کی بنیاد پر ایک پروجیکشن کر رہے ہیں اور آپ کو علم پیش کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے آپ پلاننگ کر سکتے ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یہ آنے والا ہے، پروجیکشن آنے والی ہے، اکنامک کلیپس ہونے والا ہے، رائٹ؟ اقتصادی مصیبت پھیلنے والی ہے مصر میں، اس کے ساتھ آپ یہ اقدامات کر لیں. کسی نے دیکھے تھے اس وقت؟ نہیں دیکھے تھے، لیکن بیان کر دیا نا. اور بیان اگر قابل اعتبار ہے تو اس پر عمل کرنا انسان کی صلاحیت میں ہے. آپ کسی پرندے کو نہیں سمجھا سکتے یہاں پر گھونسلہ مت بناؤ، یہاں سانپ زیادہ ہیں،
یہاں پر تمہارے جو انڈے ہیں وہ کھائے جائیں گے. بالکل. آپ پرندے کو نہیں سمجھا سکتے, اس کو بیان سے بات سمجھ نہیں آئے گی, جب تک اس کو سانپ دکھے گا نہیں نا اس نے ریاکٹ نہیں کرنا. اب کافر کا کیا مسئلہ تھا؟ کافر کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن, اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا. قرآن کیا ہے؟ دیکھنے کی چیز یا سننے کی چیز؟ سننے کی بیان ہے, بالکل بیان ہے. اور بیان میں کمپیلنگ ریزنز ہونی چاہیے, عقل استعمال کرنی چاہیے, عقل کے ذریعے سے نتیجے پہ پہنچنا چاہیے. اور کافر کیا کہتا ہے؟ جیسے انگلش میں کہتے ہیں I'll believe it when I see it, دیکھوں گا تو ایمان لاؤں گا. دیکھا کہاں ہے میں نے؟ دکھانا تو دکھا دو. یستعجلونک بالعذاب, وہ تو کہتے ہیں اگر اتنے بڑے عذاب کی بات کرتے رہے ہو آپ 10 سال ہو گئے, دکھا بھی دو, تھوڑا پریویو تو دکھا دو. ان تفجر لنا من الارض ينبوعا, زمین میں سے کچھ پانی تو نکلا ہے. مکے میں پانی کی کمی ہے, ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے صرف پانی, کچھ اور بھی نکال دیں آپ. او تسقط من السماء ماء, آپ آسمان سے تھوڑا پانی گرا دیں, یا ایسا کریں ایک دو پہاڑوں کو یہاں سونا بنا دیں, یہ کر دیں. ہمارے جو آباء و اجداد مر گئے ہیں ان کو آپ دوبارہ زندہ کر دیں. آپ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بات کرتے ہیں, ہمیں چھوڑیں, ہمارے دادا کو زندہ کر دیں, بڑا مس کر رہے ہیں اپنے دادا کو, تو یہ کر دیں, ہم مان لیں گے. دکھا دیں ہمیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کیا کیا ہے؟ بات نہیں کی, دکھایا ہے. جانور تمہیں تو صرف دیکھنے سے کنوکشن آتی ہے نا, دیکھنے سے مانتے ہو تو دیکھو اب تو اب دیکھو, دیکھ لو آسمان, دیکھ لو اپنی حال. اب اگر تمہیں جانور کی طرح ہی بیہیو کرنا تھا تو اس دن تمہیں انسانوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جا رہا, اس دن تمہیں جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. دیکھو قرآن میں بار بار آتا ہے سمع بصر, سمع بصر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مثلا سورۃ الانسان میں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصیرا. اللہ تعالیٰ اپنے ناموں بھی کہتے ہیں وہ السمیع البصیر. سمعا و بصر, سمع بصر, سننا دیکھنا, سننا دیکھنا, سننا دیکھنا. سننا ہمیشہ پہلے آتا ہے, ہمیشہ پہلے آتا ہے, پھر دیکھنا. قرآن نے سننے کو تقدیم دی ہے, اس کو پرائیورٹی دی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی جو اصل صلاحیت ہے نا, جس سے وہ عظیم چیزیں حاصل کر سکتا ہے, جو اور مخلوق نہیں حاصل کر سکتی, وہ بیان کا سننا ہے. سننے کے ذریعے سے وہ اینالائز کر سکتا ہے وہ چیزیں جو اس نے دیکھی بھی نہیں ہیں. رائٹ. اب دیکھنا, قیامت کا دن آتا ہے, کافر اس دن کھڑا ہوتا ہے. عجیب, ایک ہی جگہ ہے جہاں دیکھنے کا ذکر پہلے ہے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا فلنعمل صالحا. یار اب ہم نے دیکھ لیا, اب ہم سننے کو تیار ہیں. اب واپس بھیج دیں. اب دیکھ لیا. اوکے بس. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کافر قوموں کی تاریخ میں کیا ہوا ہے؟ ایک دفعہ عذاب دکھ گیا, اگر وہ پانی آنا شروع ہو گیا, اب دیکھ لیا عذاب, فرعون نے بھی دیکھ لیا, پانی یہاں تک آ گیا. حتی اذا ادرکہ, اچھا بھائی دیکھ لیا. حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. دیکھ لیا بھائی, اوکے, پانی بھی چکھ لیا تھوڑا سا, اب تیار ہوں مسلمان ہونے کے لیے, میں انہی میں سے ہوں. الان, اچھا اب نہیں. تو یہاں پر جو ایک ایکسٹریم ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے نا جانور والی, فیؤخذ بالنواصی والاقدام, اس کا تعلق انسانیت کو چھوڑ کر اگر تمہیں جانوروں والی زندگی ہی گزارنی تھی تو پھر جانوروں والا ہی برتاؤ اپنے لیے توقع رکھو اس کی قیامت کے دن. نہ کہ سرؤوسہم, نہ کہ سرؤوسہم. پھر دوسری طرف ایک اور یہاں عظیم حکمت ہے. یہ جو ہمارا جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ یہاں ہے. اس کی بنیاد پر میرے قدم یا سچ کی طرف جائیں گے یا سچ سے دور جائیں گے. بالکل. اللہ تعالیٰ کیا جو تکذیب, جو ایمان ہے وہ بھی یہاں سے شروع ہوگا. سوچے گا انسان, پھر دل تک پہنچے گا, اور پھر وہ قدم اس کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے. اور تکذیب کیا ہوگی؟ وہ یہاں سے اس کو ریجیکٹ کرے گا اور پھر اس کے پیر دوسری طرف مڑ جائیں گے. الذی کذب وتولی, کذب وتولی فیؤخذ بالنواصی والاقدام. ابھی تک کیا جرم ڈسکرائب ہوئے ہیں؟ ایک ہے تکذیب اور ایک ہے ناانصافی, کرپشن. تکذیب یہاں کا مسئلہ ہے, کرپشن یہاں کا مسئلہ ہے. پیر کہاں لے گئے تمہیں؟
کرپشن. کیا کس طرف اقدام کیے, کس طرف قدم لے کے گئے. فیؤخذ بالنواصی والاقدام, تمہاری سوچ کی کرپشن نواسی, تمہارے اعمال کی کرپشن اقدام. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو تکذیب کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ صرف ایک کانسیپٹ نہیں ہے کہ میں مانتا نہیں ہوں یا مجھے انکار ہے, وحی کا انکار ہے. یہ صرف ایک فلسفی بات نہیں ہے. جو اس بات کو نہیں مانتا نا, اس کا لازمی نتیجہ وہ جرم میں لگ جاتا ہے. لازمی نتیجہ اس کا یہ ہے. اس تکذیب کے بعد یہ صرف ایک جس طرح ایمان ہے, ایمان صرف ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے فلسفی طور پہ مان لی اور اس کا آپ کی شخصیت پہ کوئی اثر نہیں پڑا. اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين. اس کی جو ایمان کے روٹس جو ہیں, وہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ بہت گہری ہیں, اور پھر اس کے اعمال آسمان تک پہنچتے ہیں. تو ایمان اور عمل میں جس طرح تعلق ہے, اس طرح کفر اور عمل میں بھی تعلق ہے, تکذیب اور عمل میں بھی تعلق ہے. تو یہاں تکذیب اور جرم کا تعلق ہے. تکذیب نواسی اور جرم الاقدام. فیؤخذ بالنواسی والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ. اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں کی جو نعمت ہے نا قرآن میں, اس کا ایک خاص مقام ہے پانی کی نعمت کا. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے لیے عام طور پر ہوا کا لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ. اور کچھ آیات میں ایسا بھی ہے کہ وہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. جب پانی کی بات آتی ہے کہتے ہیں فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, پھر جب ہم پانی گراتے ہیں. أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. پانی کے ساتھ وہ ہوا کی بات چل رہی ہوگی, پانی تک آپ پہنچے گی بات, نحنو تک آ جائے گی, اللہ اپنے آپ کو قریب لے آئیں گے. جیسے ایک خاص اہتمام ہے اس تحفے میں. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے پانی کے ذریعے سے ہی تمام زندہ چیزوں کو بنایا.